الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس موقع کا میں بڑا منتظر تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچے. قرآن پاک پر غور کرنے کے اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے بکھرے ہوئے موتیوں کو الگ الگ دیکھ لیا جائے کہ یہ موتی کیسا ہے، یہ موتی کیسا ہے، اور الگ الگ ان موتیوں کے حسن سے اور ان موتیوں کی خوبی سے آگاہ ہو جائے. اور دوسرا طریقہ غور و فکر کرنے کا ہے مربوط، جیسے موتیوں کی ایک پوری لڑی ہو اور اس میں ہر ایک موتی کو اپنے مقام پر سوچ سمجھ کے رکھا گیا ہو کہ اگر باریک موتی ہیں تو ان کے ساتھ باریک ہی رکھا جائے گا، اور اگر درمیان کی لڑی ہے تو اس میں موٹا موتی لایا جائے گا. اسی طرح سے رنگوں کا توازن رکھا جائے گا. تو جیسے بکھرے موتیوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور لڑی میں جڑے ہوئے موتیوں کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح قرآن کریم پر غور کرنے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہیں سے بھی قرآن کریم کو کھول لیں، حکمت ہی حکمت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور قرآن کریم کا جہاں سے بھی مطالعہ کر لیں فائدے سے خالی نہیں ہے، ہدایت ملتی ہے. اور قرآن کریم کے مطالعے کا اور غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس انقلابی کتاب کو پوری ترتیب کے ساتھ سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، زندگیوں میں کیا تبدیلی لانا چاہ رہی ہے، اور اس کا مقصود کیا ہے، بیان کس طرح سے کر رہی ہے اپنے اس مقصود کو. جب ان چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے تو پھر جس کو اردو میں کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہونا، بدن پر بال کھڑے ہونے لگتے ہیں اور پھر نظر آنے لگتا ہے کہ اس کتاب نے عرب کے معاشرے میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیسے کر دیا. ظاہر ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم جتنا بھی مطالعہ کر لیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عرب کے اس وقت معاشرے کا حال کیا تھا. انتہائی جہالت میں اور انتہائی بری حالت میں گرا ہوا معاشرہ، جہاں نہ انسانیت تھی، نہ اخلاقیات، نہ تعلیم تھی اور نہ رسمی آداب، بالکل ہی حیوانی زندگی. اس معاشرے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن نے سارے معاشرے کو تبدیل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور دعوت کے ساتھ بہت بڑا اثر قرآن کا بھی تھا کہ قرآن نے ان کی زندگیوں میں ایک عجیب سے انقلاب برپا کر دیا. ان حضرات کے لیے قرآن کریم پر مربوط غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
کیونکہ قرآن کریم کی جو ترتیب نزولی ہے، نازل ہونے کی جو ترتیب ہے، وہ موجودہ قرآن سے مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ موقع بموقع جیسا وقت کا تقاضا ہوتا تھا ویسی آیات نازل ہو جایا کرتی تھی، تو ان کے لیے تو قرآن مربوط ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیانیے کو جب ایک کتاب کی شکل میں مرتب فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے حکم کے مطابق، تو اس میں جو ربط ہے اس ربط کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ ماحول خود بتلا دیتا تھا کہ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کا مطلب یہ ہے، لیکن یہاں آیات ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہے، تو جو تمام آیات کے درمیان میں ایک مضمون کا دھاگا گزارا ہوا ہے، اس دھاگے کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جب اس کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ہمیں فہم قرآن کی چابی مل جاتی ہے، اور اس کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا عظیم الشان انقلاب چھپا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اس موجودہ ترتیب سے بالکل مختلف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اقرا کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی ماندہ قرآن نازل ہوتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال 6 ماہ کی مدت میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کسی ایسے صحابی کو طلب فرماتے جو لکھنا جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان چاروں خلفائے راشدین نے یہ خدمات سر انجام دی ہے۔ ایسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کاتب تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھنے کی خدمات سر انجام دی ہے۔ ایسے ہی بعض مواقع پر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے لکھوایا گیا، اور آخر کے 2 سالوں میں زیادہ تر خدمات سر انجام دی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آیات نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کو بلاتے اور فرماتے کہ میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو لکھو۔ ان آیات کو لکھا جاتا تھا، کاغذ بہت کم دستیاب تھا، یا تو لکھ لیا جاتا تھا کاغذ پر، یا لکھ لیا جاتا تھا چمڑے پر، یا کسی صاف پتھر کی سل پر، کبھی لکھ لیا جاتا تھا اونٹ کے شانے کی چوڑی سی جو ہڈی ہوتی ہے اس پر۔ اور جو بھی چیز دستیاب ہوتی اس میں اس قرآن کریم کے حصے کو لکھ لیا جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ بتلایا کرتے تھے کہ یہ آیات فلانی صورت میں فلانی صورت کے بعد رکھو، یہ آیات فلانی صورت میں فلانے مقام پر اتنی آیات کے بعد میں رکھو، یا فلانی آیات سے پہلے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بھی متعین فرماتے تھے کہ ان آیات کو اس مقام پر رکھ دو۔ علماء نے اس موقع پر ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ دیکھو قرآن کریم مربوط ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے تھے کہ ان آیات کو فلانی جگہ رکھو۔ اگر آیات کا آپس میں کوئی جوڑ نہ ہوتا تو یہ بتلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہہ دیا جاتا کہیں پر بھی رکھ دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے بتلاتے تھے کہ ان آیات کو وہاں رکھو۔ مثلا سورہ مائدہ کی جو آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ مائدہ میں فلانی آیت کے بعد اس آیت کو رکھو۔ ایسے ہی سورہ
احزاب کی جو آیات ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ الاحزاب میں ان آیتوں کو فلانی آیت کے بعد رکھو، تو قرآن کریم کے مضامین میں جوڑ ہے، اسی وجہ سے تو کہا جاتا تھا کہ اس آیت کو فلانی جگہ پر رکھو، اس آیت کو فلانی جگہ پر رکھو، اس جوڑ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہی بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آیات پر علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم پر مربوط غور کیا جائے۔ ایک سورت کی جو آیات ہیں ان تمام آیات کا آپس میں جوڑ ہونا یقینی ہے، لیکن ایک سورت کا دوسری سورت سے جو جوڑ ہے یہ اجتہادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورتوں میں جو آیات ہیں ان کو تو ترتیب کے ساتھ رکھوا دیا تھا، لیکن صورتیں جس ترتیب کے ساتھ ہیں ان میں سے اکثر کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی تھی، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتلایا تھا کہ ان صورتوں کو کہاں رکھنا ہے، صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے ان صورتوں کو وہاں رکھا۔ تو جو ایک صورت کا مضمون ہے اس کا مربوط ہونا تو وحی کے ذریعے ہے، اور ایک صورت کے مضمون کا دوسری صورت کے مضمون سے جو جوڑ ہے وہ وحی کے ذریعے کسی مقام پر ہے اور کسی مقام پر وحی کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے جوڑا ہے، جیسا کہ سورۃ البراءہ کا جوڑ سورہ انفال سے، اور پھر ترتیب میں انفال کو پہلے رکھنا اور براءہ کو بعد میں رکھنا، یہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا۔ اس موقع پر یہ تفصیل آ جائے گی، لیکن بہرحال سورت جو ہے اس سورت کی آیات کا ایک دوسرے سے جوڑ ہوتا ہے۔ یہاں تین باتیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو ہے سورت، میں نے عرض کیا کہ سورت کا پورا مضمون ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک کا سارا مضمون جڑا ہوا ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے چھوٹی سی، وہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مرکزی مضمون یہ ہے، لیکن سورہ بقرہ 2.5 پارے کی 240 آیات کی صورت ہے، یہاں پر بہرحال یہ جاننا علماء نے جو محنتیں کی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں جو کچھ پیش کروں گا یہ 1400 سال کی محنتوں کے بعد جہاں تک پہنچے وہ عرض کروں گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی نے جد و جہد کی، بلکہ مسلسل پے در پہ غور و فکر کے بعد۔ تو جو بڑی صورتیں ہیں بہرحال ان کے مرکزی مضمون کو دریافت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جو چھوٹی صورت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے سورہ مرسلات پڑھی تھی، اس کا بنیادی مضمون جاننا بہت آسان ہے، قیامت کا مضمون ہے، لیکن جو طویل صورت ہوتی ہے وہاں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح صورتوں میں رکوع لگے ہوئے ہیں۔ یہ رکوع اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا صحابہ کرام نے نہیں لگائے، یہ رکوع لگائے ہیں بعد کے علماء نے، خاص طور پہ امام عبدالرشید سجاوندی رحمہ اللہ، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے رکوعات کی یہ ترتیب قائم کی ہے، اور اکثر اوقات ایک رکوع ایک مضمون پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی محنت سے بہرحال اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کہیں کہیں ایسا لگ بھی رہا ہے کہ رکوع ایسی جگہ پر لگا دیا گیا ہے جہاں مضمون کی 1 یا 2 آیتیں باقی تھی، اور کہیں رکوع ایسے مقام پر لگا دیا گیا ہے کہ مضمون کی 1 یا 2 آیتیں شروع ہو چکی تھی، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر رکوع جو لگے ہوئے ہیں بہت بر محل لگے ہوئے ہیں، اور ان رکوعات سے بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، رکوع کی ترتیب یہ بہت بعد کی ترتیب ہے۔ سورت کی ترتیب اللہ تعالی کی طرف سے، جو سورت میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری آیت کے بعد تیسری آیت، یہ من جانب اللہ ہے، لیکن رکوع جو لگے ہوئے ہیں یہ من جانب اللہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ صحابہ کرام نے بھی نہیں لگائے، لیکن یہ بعد کے جن علماء نے لگائے ہیں وہ علماء کوئی معمولی علماء نہیں تھے، بہت قابل احترام علماء،
اور ان کے کام کو پوری امت نے قبول کیا، تو یہ رکوعات بھی کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں علماء نے یہ سوچا کہ آدمی ایک رکعت میں قرآن کریم کا ایک مربوط حصہ، ایک چھوٹا سا مضمون مکمل پڑھ لیا کرے تو اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے گی، اس لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصے الگ کر دیے۔ رکوع کا لفظ یہ بتلاتا ہے یہاں رکوع کر لو، کہ مضمون مکمل ہو گیا ہے، پھر اس کو رکوع بولنے لگے، یعنی اتنی مقدار کہ جو آدمی ایک رکعت میں پڑھ لے۔ تیسرا لفظ جو یہاں سمجھانے کا ہے وہ ہے سپارہ۔ جیسے قرآن پاک کے اندر 30 سپارے بنے ہوئے ہیں، یہ ترتیب بہت عجیب ہے اور یہ بہت ہی بعد کے کسی عالم کی بنائی ہوئی ہے، اور اس ترتیب کا قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ حفظ کرنے میں یہ ترتیب مددگار ہے، اور بظاہر جس نے یہ ترتیب بنائی اس نے حفظ ہی کے نقطۂ نظر سے بنائی تھی، تو حفظ کے اعتبار سے یہ ترتیب مددگار ہے، لیکن قرآن کے مطالعے کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے سپاروں کی ترتیب کوئی مدد نہیں دیتی۔ سب سے زیادہ مدد دیتی ہے سورت میں آیتوں کی ترتیب، پھر کسی درجے میں مدد دیتی ہے رکوعات کی ترتیب، اور پاروں کی ترتیب سے قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنا یہ بہرحال بہت ہی مشکل ہے، اور کوئی خاص دخل نہیں ہے پاروں کا قرآن کریم کے مضامین میں۔ پھر قرآن کریم کی صورتوں کا جیسے میں نے عرض کیا آپس میں جوڑ ایک اجتہادی معاملہ ہے، لیکن یہ اجتہاد صحابہ کرام کا اجتہاد ہے، تو کچھ نہ کچھ ربط ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کا ربط پورے قرآن سے۔ قرآن کریم کے مضامین کو اگر ہم بنیادی طور پر تقسیم کرنا چاہیں تو دو قسمیں بنتی ہیں، مکی مضامین، مدنی مضامین۔ مکی مضامین میں اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات ہے، نافرمان قوموں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے، انبیاء کی دعوت کے نمونے ہیں، یہ مکی مضامین ہیں۔ اور جو مدنی مضامین ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان میں یہود و نصارہ سے علمی بحثیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو تشریعی قوانین بتلائے گئے ہیں وہ بھی مدنی صورتوں میں ہی بتلائے گئے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہوگا، سزا جزا کے قوانین کیا ہوں گے، نکاح اور تجارت کے معاملات کیسے حل کیے جائیں گے، یہ مضامین ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے ایک بار، اور پھر دوبارہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو مکہ المکرمہ میں بھی نازل کیا گیا، مدینہ منورہ میں بھی نازل کیا گیا، یہی بتلانے کے لیے کہ اس سورت کا مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والے مضامین سے بھی جوڑ ہے براہ راست، اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والے مضامین سے بھی براہ راست جوڑ ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایسی ہے کہ اس کا پورے قرآن سے جوڑ ہے، لیکن اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان کا آپس میں کچھ جوڑ نظر آتا ہے، اور جو علماء نے اس بارے میں غور و فکر کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بتا بھی دوں گا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اور عظیم الشان صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں صورتوں کا ایک مشترکہ نام فرمایا، زہراوین۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے چمکدار، بولتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔ زہراوین کا مطلب ہوا دو چمکدار صورتیں، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو دو چمکدار صورتیں قرار دیا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں کے مضامین آپس میں بہت مربوط ہیں، میں عرض کروں گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء بتلاتے بھی ہیں کہ جہاں جنات کا آصیب کا اثر ہو تو وہاں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، بہت مجرب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا البقرہ فسطاط القرآن، کہ سورہ بقرہ قرآن کا خیمہ ہے، کہ جیسے ایک بڑا خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے ایسے قرآن کا خیمہ قرار دیا سورہ بقرہ کو۔ خیمے کے ساتھ ساتھ ایک اور تشبیہ دی، فرمایا ذروۃ سنامی، ذروۃ سنامی، اونٹ کے کوہان کی چوٹی۔ فرمایا قرآن کا جو کوہان ہے اس کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، یعنی قرآن کریم کے مضامین عالیہ کو سب سے بلندی سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کے مضامین ہے، وہاں سے پورے قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو بنیادی مضمون ہے جس کے گرد پوری سورہ بقرہ چل رہی ہے وہ ہے خیر الامم کا منصب، بہترین امت کا منصب، اور پورے سورہ بقرہ میں اسی مضمون کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ بہترین امت کا منصب کن کو حاصل تھا، ان سے کیوں چھینا گیا، تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، اور اگر خیر الامم کا منصب تمہیں دیا جا رہا ہے تو بہترین امت کے اوصاف کیا کیا ہیں، بہترین امت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ یہ پورا مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں چلتا ہے۔ پہلے 4 رکوع ہیں، ان 4 رکوعوں کے اندر تمہید ہے اور کچھ باتیں جیسے خطیب ابتدا میں بتلا رہا ہوتا ہے ایسے کچھ ابتدائی باتیں بتلائی گئی ہیں۔ مثلا پہلے 2 رکوع ہیں، ان میں ابتدائی باتوں کے فوراً بعد تذکرہ کیا گیا ہے 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا۔ اس کے بعد ایک رکوع میں بنو اسماعیل کو دعوت دی گئی ہے کہ بنو اسرائیل اگر شک اور حسد کی وجہ سے محروم ہو رہے ہیں تو اے بنو اسماعیل، یہ دولت جو تمہارے گھر کے اندر آئی ہے تمہیں اس سے محروم نہ ہونا چاہیے۔ پھر ابلیس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور بڑے عجیب توازن کے ساتھ اس واقعے کو لے کر آئے ہیں۔ اصل میں ابلیس کو برباد کرنے والی 2 چیزیں تھیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ بتلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں ان کو برباد کرنے والی بھی یہی 2 چیزیں، ایک تکبر اور دوسرا حسد۔ یہ 4 رکوع ہیں، ان 4 رکوعوں میں تمہیدی طور پر ان مضامین کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک یا بنی اسرائیل کے لفظ سے خطاب ہے، اور یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے اس امت کو جو امت محمدیہ سے پہلے بہترین امت کا اعزاز رکھتی تھی، اور انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بہترین امت کے منصب سے کیوں محروم کیا گیا، کیا کیا جرائم ہیں جن کی وجہ سے تم اس منصب سے معزول کیے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد 4 رکوع ہیں، یہ 4 رکوع ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی افسر کو چارج دیا جا رہا ہوتا ہے آفس کا، ایسے ہی بہترین امت کو منصب سونپا جا رہا ہے، اسی کی گفتگو ہے، اسی کو بتلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی 22 رکوع ہیں، رکوع نمبر 19 سے لے کر آخر تک، ان رکوعات کے اندر امت محمدیہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ اب تم بہترین امت ہو تو تمہارے اوصاف یہ ہیں اور تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت بہت خطرناک اور بہت واضح ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے مسلمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں نجات یافتہ وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ جیسے بنو اسرائیل کو یہ زعم تھا کہ ہم بہترین امت ہیں لہذا ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں، ایسا زعم مسلمانوں کو کبھی بھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نسبی یا خاندانی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بہترین امت بنا دیے گئے تو ہمیشہ بہترین امت رہو گے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل معزول کیوں ہو رہے ہیں۔ کہا تم آئینہ دیکھ لو کہ تمہیں بہترین امت بنایا جا رہا ہے، یہ ایسا ہے
جیسے بادشاہ کسی وزیر کو معزول کرے اور پھر بعد میں جس کو وزیر بنانا ہے اسے بلائے اور اس کے سامنے پرانے وزیر سے کہے کہ آپ کی یہ کوتاہی تھی، یہ کوتاہی تھی، یہ کوتاہی تھی، یہ کوتاہی تھی، اس لیے آپ کو معزول کیے جا رہے ہیں۔ یہاں دوسرے وزیر کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ کوتاہیاں پیدا نہ ہونی چاہیے، ورنہ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے قدم بقدم چلو گے۔ جیسے بنی اسرائیل ہلاک ہوئے اور جس طرح کی خرابیاں ان میں پیدا ہوئی، اسی طرح کی خرابیاں تم میں پیدا ہوں گی اور اسی طرح تم ہلاک ہوگے۔ تو جو بنیادی مضمون ہے سورہ بقرہ کا وہ ہے خیر الامم کا منصب، اس منصب کے تقاضے، اس منصب کے اوصاف، اس منصب کی ذمہ داریاں اور اس منصب سے معزول ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے جرائم۔ یہاں تھوڑی سی گفتگو اور تاریخی حوالے سے، اس کے بعد ہی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کو آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ یہ 15ویں رکوع سے مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کو میں یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو تمام انسانوں کا پیشوا بنا دیا۔ اب آپ پوری انسانیت کے پیشوا ہیں اور ان سب کے لیے رہنما آپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ منصب بہت عظیم الشان منصب تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی، قال ومن ذریتی، کہ اے پروردگار یہ منصب امامت میری اولاد میں رکھ دیا جائے۔ جیسے میں ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کا رہنما بنا دیا گیا، ایسے ہی یہ منصب میری اولاد میں رکھ دیا جائے کہ میری اولاد دنیا کی تمام اقوام کے لیے راہبر اور رہنما ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، لیکن فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کو امامت کا منصب سونپا جا رہا ہے، آپ کی اولاد میں ہمیشہ یہ صلاحیت رہے گی کہ دنیا کی دینی قیادت آپ کی اولاد کرے گی، لیکن یہ وعدہ اور یہ بشارت آپ کی اولاد کے ان افراد کے لیے ہے جو صراط مستقیم پر رہیں گے، اور جو بھٹک جائیں گے، چاہے مغضوب علیہم ہو چاہے ضالین ہو، وہ اس منصب سے ہٹا دیے جائیں گے اور انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے یہ منصب امامت چلایا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ عجیب خدا کی شان ہے، علیم و خبیر خدا، اس کو معلوم تھا کہ ترتیب کس طرح سے ہوگی، تو یہ منصب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چلا۔ جو دوسرے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں صفحہ خالی ہے۔ آخر تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب ہی کو کہا جاتا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرا بندے کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے اسیر، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، جسے قیدی بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا، اسے اسیر کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اسیر کی جگہ بولتے ہیں اسرا، اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4,500 کے قریب انبیاء بھیجے، اور دنیا کی دینی امامت کا منصب بنی اسرائیل میں رہا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی تھی، اسی توریت کا ایک چیپٹر ہے استثناء، تو باب استثناء میں توریت کے اندر تذکرہ ملتا ہے، کہا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے آخری پیغمبر کو اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو بتلا دیا گیا تھا کہ دوسرے بھائی کی جو شاخ چل رہی ہے اس شاخ میں سب سے بھاری پھل لگنا ہے، اور آخری پیغمبر اسی شاخ میں سے تشریف لائیں گے۔ بنی اسرائیل کے علماء کو اور جو یہود کے مذہبی رہنما تھے ان کو یہ بات ہمیشہ معلوم رہی، اور اتنے واضح اشارات تھے، یہ تک بتلا دیا گیا تھا کہ فلانے علاقے میں وہ تشریف لائیں گے۔ انصار جو مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے، یہ اصل میں یہاں کے نہیں تھے، یہ لوگ یمن کے تھے۔ یہود سے سن کر وہ یہاں آ کر آباد ہوئے کہ آخری نبی نے چونکہ یہاں سے اٹھنا ہے، لہذا وہ لوگ یمن سے اٹھے اور یہود کے کہنے پر مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، حضرت سلمان فارسی کو بتلایا، انہی کے علماء نے بتلایا تھا کہ کھجوروں والی زمین میں آخری پیغمبر نے نمودار ہونا ہے، وہاں چلو۔ تو ساری نشانیاں موجود تھیں، لیکن نسلی عصبیت نے اور خاندانی تکبر نے آہستہ آہستہ انہیں اس دھوکے میں مبتلا کیا کہ بنو اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آنا، بلکہ ہمارے میں سے ہی آخری پیغمبر نے آنا ہے۔ لیکن آخری پیغمبر اور آخری کلام یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی، انہیں خوب معلوم تھا۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر اپنے بارے میں کہا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے سامنے وہ کلام آ گیا جس کو یہ خوب پہچانتے تھے پھر یہ منکر ہوئے، تو ان کو معلوم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو بنی اسرائیل کھٹ کے، اور بنی اسرائیل کو اب یہ لگا کہ خیر الامم کا جو منصب ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے اور دوسری طرف دیا جا رہا ہے۔ 3 واقعات ان کے لیے اہم تھے، اور جب تیسرا واقعہ ہوا تو گویا کہ اونٹ کی پشت پہ آخری دن کا رکھ دیا گیا، اور اب وہ دشمنی پر کھلم کھلا اتر آئے۔ پہلی نشانی تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت اور ہجرت۔ نبوت اور ہجرت یہ دونوں مل کر پہلی نشانی بنتے، پہلی علامت ہے خیر الامم کا منصب تبدیل ہونے کی۔ یہ دونوں مل کر ایک نشانی کس طرح سے بنتے کہ آخری پیغمبر کا ظاہر ہو جانا، لیکن چونکہ ان کی کتابوں میں مدینہ طیبہ کی سرزمین کو آخری نبی کا وطن قرار دیا گیا تھا، لہذا انہیں یقین اس وقت آیا پورا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ پہلی علامت تھی جس میں انہیں بتلایا جا رہا تھا کہ بہترین امت کا منصب تم سے چھین لیا جائے گا۔ دوسری علامت معراج۔ آپ دیکھیں معراج کا واقعہ ہوا ہے مکۃ المکرمہ میں، لیکن اس بارے میں سب سے زیادہ سراسیمہ پریشان اور چھان بین میں لگے ہوئے یہودی تھے۔ یہودی بتلا رہے تھے قریش کو آ کر کے یہ پوچھو۔ وجہ اس کی یہ معراج واضح علامت تھی کہ اب تم سے منصب چھین لیا گیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج یوں نہیں کرائی گئی کہ مکۃ المکرمہ سے آسمان پر چلے جائیں، نہیں، بلکہ پہلے مکۃ المکرمہ سے لے جایا گیا بیت المقدس، جو خیر الامم کا پرانا دارالحکومت تھا، وہاں لے جایا گیا اور وہاں سے آسمان پر لے جایا گیا۔ پھر جب واپس لایا گیا وہیں سے بیت المقدس میں اتارا گیا اور بیت المقدس سے یہاں پر لایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا
بیت الحرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو معراج کے واقعے نے ان کو مزید یقین دلا دیا، مزید کھٹک پیدا ہوگی. تیسرا جو واقعہ پیش آیا جس کو میں نے کہا اونٹ کی پشت پہ آخری دن کا، وہ تھی قبلے کی تبدیلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس تھا، مکۃ المکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ کی زندگی کے پہلے 16 ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ تھا بیت المقدس. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پیدا کی ہوئی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے. اب ترتیب کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ کے شمال میں مدینہ ہے، مدینہ کے شمال میں فلسطین ہے، بیت المقدس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو رخ کر لیا کرتے تھے شمال کی طرف. اب یہ کعبہ شریف بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا، دونوں کی طرف رخ ہو جایا کرتا تھا. اصل قبلہ کعبہ شریف نہیں تھا، اصل قبلہ تو بیت المقدس ہی تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے ہو جائیں. لیکن پھر ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، اب دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بیت اللہ جو تھا وہ جنوب میں اور بیت المقدس شمال میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہوتی تھی. لیکن بار بار اس انتظار میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی کہ شاید اب تبدیلی قبلہ کا حکم آ جائے، اب تبدیلی قبلہ کا حکم آ جائے. اور پھر حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے قبلہ تبدیل کیا. یہ قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو چھڑی کی تبدیلی تھی. یہ جو جیسے آرمی چیف سے چھڑی لی جائے، یہ ان کے لیے آخری کیل تھی جو ان کے تابوت میں ٹھونک دی گئی اور اب وہ کھل کے مخالفت پر اتر آئے. سورہ بقرہ کے اندر اسی ساری کشمکش کو بیان کیا گیا ہے اور مجرموں کو بتلایا گیا ہے کہ جرم سن لو کس وجہ سے معزول کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد بہترین امت کو 4 رکوعوں میں بتلایا گیا ہے کہ اب یہ منصب تمہیں دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آخر کے جو 22 رکوع ہیں وہ ذمہ داریوں پر مشتمل ہے. وہاں جہاد کے احکامات ہیں، وہاں پر عائلی زندگی کے احکامات ہیں، نماز اور روزے کے احکامات ہیں، ابواب بر ہیں، مختلف نیکی کے جو ابواب ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے سورہ بقرہ کا. انشاءاللہ یہ تمام کے تمام مضامین آ بھی جائیں گے. جو آیات میں نے پڑھی تھی ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ سمجھ میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم اس کی جو تفصیل ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ عرض کروں گا. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. ذالک الکتاب کا ترجمہ ہے یہ وہی کتاب ہے. کون سی کتاب؟ اس کو یہود خوب سمجھتے تھے کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے. کہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ میں بھائیوں میں سے ایک کو اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، تو یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کا وعدہ کیا گیا تھا اور جس کتاب کے بارے میں تمہیں بتلا دیا گیا تھا. لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں. کیا مطلب؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کتاب سے تم منتظر تھے اور جس کتاب کے واسطے سے تم اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگا کرتے تھے. یہ وہی کتاب ہے. ہدی للمتقین، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر مند ہو. تقوی کے 2 درجے ہیں. تقوی کا پہلا درجہ ہے فکر مندی، جیسے سورۃ اللیل کے اندر فرمایا گیا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو یہاں
تقوی کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے استغنا کو. استغنا کا مطلب لاپرواہی اور تقوی کا مطلب ہوگا فکر مندی. تو تقوی کا پہلا درجہ ہے فکر مندی. اس کو اگر چاہیں تو آپ تعبیر کر لیں ضمیر کی زندگی، ضمیر زندہ ہو. پھر تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ فکر مندی کی وجہ سے آدمی اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر لے، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر لے، اور اپنی پوری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر اطاعت کے راستے پر ڈال دے. تو یہ تقوی کا حقیقی نتیجہ ہے، اور یہی تقوی کا دوسرا معنی ہے. یہاں پر تقوی کا پہلا معنی مراد ہے. تو اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب متقی ہے تو متقیوں کو رہنمائی کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر متقی سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی فکر رکھنے والے. جو فکر رکھنے والے ہیں ان کو رہنمائی ملے گی کہ کیسے تقوی حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو کچھ نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے.